بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2 دن جاری رہنے والا اجلاس خفیہ ہو گیا اور اس کی رپورٹ کوئی نہیں آئی۔ وہ کون سا اجلاس ہے؟ لیکن ایک اور خفیہ اجلاس ہوا تھا جس کی رپورٹ آ گئی، وہ تھا کور کمانڈر ہاؤس میں۔ پی ٹی آئی، ان کے وزیر اعلیٰ کے پی والے علی امین گنڈاپور اور ان کی پوری کابینہ وہاں گئی، میٹنگ ہوئی۔ کیا رپورٹ آئی وہ تو تھا ہی، لیکن ایک تو وہ خفیہ اجلاس، اس کا جواب جو ہے خفیہ اجلاس کا وہ بھی آ گیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے اور اصل کہانی کیا تھی؟ لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ شیر افضل مروت صاحب نے صلح کر لی ہے۔ جھگڑے، پی ٹی آئی کے جھگڑے جس طرح سے بھی چل رہے تھے، اس میں اب انہوں نے کہا کہ میرا کوئی گلہ نہیں ہے پارٹی میں کسی سے بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں اس میں میری اپنی بھی کوتاہی ہے، اور اب اپنی کوتاہیاں دور کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں اختلافات کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کروں گا۔ یعنی اختلافات رہیں گے، کوئی ختم نہیں ہوں گے، رہیں گے، اور میں بات نہیں کروں گا۔ اور وہ جو کیا نا انہوں نے اپنے فوکل پرسنز، مجھے تبدیل نہیں کیا بلکہ اور ایڈ کر لیا۔ چلیں خیر، یہ چلتا رہے گا۔ اصل مسئلہ کہانی صرف اتنی سی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کی، کہ ان کی فوکل پرسنز ہیں، پھر ان کی کور کمیٹی ہے، پھر کور کمیٹی کے اوپر ایک اور ایپیکس کمیٹی ہے۔ اب اس پر کبھی کوئی پرانے وزیر اعتراض کرتے ہیں، تو کبھی عمران خان کے بڑے قریبی دوست جو ہیں وہ بھی اس پہ معترض ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ ہو صرف یہ رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہو پا رہی، ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے، واپس آنے کے، اور تھا نا اس کو اڑا دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو گرا دیں، اور عوامی طاقت ہے، بار بار کی کوششیں کہ نکلیں سڑکوں پہ، نکلے فلاں تاریخ، پھر یہ تاریخ، پھر وہ تاریخ، اور وہ تاریخیں دیتے دیتے نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، نہ پبلک سڑکوں پر ہے۔ ہاں، ان کا ووٹر ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے الیکشن والے دن ووٹ دے کر کیا ہے۔ لیکن خان صاحب کی توقعات جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ان کی تو توقعات پتہ نا کہ آرمی چیف یہ نہ رہیں، چیف جسٹس یہ نہ رہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نہ بنیں، صدر زرداری نہ بنیں، لیکن ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو اب وہ آپس کی لڑائیاں، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی، لیکن ان کی جو بڑی اٹیمپٹ تھی کسی بھی ڈیل کے لیے، وہ تھی آج سے 5 روز قبل کور کمانڈر ہاؤس والی میٹنگ، جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سمیت پوری کابینہ، علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کی پوری کابینہ پہنچ گئی کور کمانڈر ہاؤس پشاور، اور وہاں انہوں نے ان سے ایک لمبی چوڑی بریفنگ لی، انورٹڈ کاماز میں۔ اب یہ بریفنگ کیا تھی؟ چونکہ اس کا کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو یا سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کو کوئی بریفنگ ہو تو اس کی ایک اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے نارمل سی، کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں ظاہر ہے وہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، میٹنگ کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ میٹنگ بھی خفیہ رکھی گئی، پھر خبریں آ گئیں، پھر انہوں نے بتانا شروع کیا۔ پہلے تو رؤف حسن صاحب تھے کہ وہ کہتے نہیں شاید وزیر اعلیٰ نہیں گئے تھے، شاید پھر وہ پتہ نہیں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، پھر فائنلی بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں کے پی حکومت کے، انہوں نے آ کے کھل کے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی گئے تھے، افطاری تھی، اور یہ ایک روٹین کی افطاری ہے، ہر مطلب روٹین میں ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں اور ہم لوگ سارے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں بتایا کہ اس افطاری میں صرف یہی لوگ تھے اور کوئی نہیں تھے، اگر وہ افطاری تھی، اور پھر وہ افطاری اتنی طویل چلی کہ وہ مڈ نائٹ تک وہ افطاری، مسلسل افطاری ہی کرتے رہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں، ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے مجھے چھوڑنے کا، ریلیف دینے کا، بشرا بی بی کو چھوڑنے کا، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں اور ہم لوگ واپس حکومت میں آ جائیں کسی طرح، اور ان کو ہٹائیں، یہ جو آگے ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہمیں لے آئیں۔ لیکن ظاہر ہے وہاں سے کوئی جواب، خاطر خواہ جواب نہیں آیا، کوئی مثبت جواب نہیں آیا، تو اس کا ریئیکشن پھر گزشتہ روز آپ نے سن لیا، ان کا جو میڈیا سے گفتگو تھی نا ادھر جیل میں، جب ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ عدالت میں، تو وہاں انہوں نے جو باتیں کی وہ اس کا جواب تھا، اور وہ باتیں یہ تھیں کہ فل فلیج سب کے خلاف، وہ ججز کے بھی خلاف، آرمی چیف کے بھی خلاف، اصل غصہ تو انہیں آرمی چیف پر ہے، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ جی میں تو باجوہ صاحب جنہوں نے میری حکومت فارغ کر دی تھی، تو اس باجوہ سے حکومت فارغ ہونے کے بعد بھی میں 2 دفعہ ملا ہوں، مطلب میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اکڑ گیا ہے، بات نہیں سن رہا، ہار نہیں مان رہا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں تو جس نے میری حکومت ختم کی تھی، پہلے میں نے اسے، جب وہ حکومت ختم کر رہا تھا، سازش کر رہا تھا باجوہ، تو میں نے کمیٹی بنا دی تھی میٹنگز کے لیے، اور جب اس نے حکومت ختم کر دی تو اس کے بعد پھر میں خود 2 دفعہ جا کر ملا۔ اچھا، اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کلیئر بتایا، انہوں نے کہا جی میں نے عارف علوی سے فون کروایا، علی زیدی کے ذریعے پیغام بھجوایا
میں نے ساری کوشش کر لی, مجھ سے ملتے ہی نہیں ہیں, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. وہ آئے مجھ سے بات تو کریں, ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا, پاکستان ٹوٹ گیا تھا کیونکہ جنرل یحییٰ جا کر مجیب الرحمان سے نہیں ملا تھا. تو ان کا اس طرح مجھ سے ملے, آ کے مجھے قائل تو کریں. انہیں قائل کون کر سکتا ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ ان کی قائل ہونے کی شرائط جو ہے وہ بہت اوپر ہے. ان کی شرائط یہ ہے کہ یہ سب کی چھٹی کرا دی جائے, چونکہ یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں, اور میں چونکہ اچھے والا چور اور اچھے والا ڈاکو ہوں تو اس لیے مجھے رکھ لیں. یہ اب ان کی قبول نہیں ہو رہی. تو اس سارے شور مچنے کے بعد پھر ظاہر جواب بھی تو آنا تھا نا, خفیہ سا جواب ہے. خفیہ جواب ہیں کامران شاہد صاحب کی طرف سے. کامران شاہد صاحب ایک معروف صحافی ہیں اور ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں سب جگہوں پہ نا, اوپر ان کے اچھے تعلقات ہیں. تو اس حوالے سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کل ایک جو ٹویٹ کیا وہ تھا کہ کنسرن سورسز ہیو کنفرمڈ دیٹ نیدر اینی NRO از بینگ آفرڈ ٹو دا لیڈرشپ آف PTI نور اسٹیبلشمنٹ از ورڈ آن اینی پیٹی ڈیولپمنٹ ٹیکنگ پلیس. ان کا تھا کہ کوئی چکر نہیں ہے, کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, یہ ایک تفصیلی اس میں 9 مئی کے کیسز اور یہ ساری چیزیں کر کے اسٹیبلشمنٹ تھنکس دیٹ کمپرومائز آن 9 مئی وڈ بی a compromise on the national security as it's not the case of one institution but the whole of Pakistan. 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. اچھا, پھر شاید میرے خیال ہے کامران شاہد صاحب کو لگا کہ میسیج پوری طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا ہے, تو انہوں نے پھر آج ایک دوبارہ بڑا ڈیٹیلڈ ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اگین اسٹیبلشمنٹ میں جو سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نو ریکنسیلیشن ول بی ڈن ود اینی آف دا فورسز ڈسرپٹیو فورسز. کسی بھی ایسے گروہ سے, طاقت سے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے جو فورن ایجنڈا کو آگے بڑھا رہے ہیں. ریکنسیلیشن از انتھنکیبل. ریکنسیلیشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا, مفاہمت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اگین انہی لوگوں کے حوالے سے جو 9 مئی کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, پلانرز ہیں, جنہوں نے وہ کیا, پلان کیا. ہاں, انلیس ایک صورت میں ہو سکتا ہے, وہ کیا انہوں نے بڑی کلیئر سی بتا دیا ہے, دے کنڈیم دیئر ایکٹ پبلکلی, کہ وہ اپنے ایکٹ کو, وہ 9 مئی کو نہیں, صرف 9 مئی والے دن جو ان کا ایکٹ تھا جو انہوں نے کیا اس کو عوامی سطح پہ لوگوں کے سامنے اس کی مذمت کریں, اس کو برا گردانیں, اور رینڈر پبلک اپالوجی, لوگوں کے سامنے معافی مانگیں آ کر, اور ایک مکمل یہ یقین دہانی کرائیں کہ اس طرح کا حرکت آئندہ نہیں کی جائے گی. Sources also informed that no reconciliation is in the offing with the elements who have again polarized and divide country, or no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interest. تو یہ لابی کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, جنہوں نے خود عدالت میں بیٹھ کر بتایا کہ ہاں ہم نے خط لکھا ہے. اچھا, میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. ہاں, آخری لائن بڑی مزیدار ہے, میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بڑا واضح پیغام ہے کہ کوئی ریکنسیلیشن نہیں. وجہ یہ ہے, اچھا یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا, ظاہر میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں باتیں, بڑے دھوم دھڑکے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بس ڈیل ہوئی کہ ہوئی. اچھا, اس کو تقویت ملتی ہے کچھ عدالتی فیصلوں سے, لیکن میرا خیال ہے عدالتی فیصلوں کا اس قسم کی کسی ڈیل سے تعلق نہیں ہے. عدالت میں تو سزا ہونے کے بعد بھی ڈیل ہو جاتی ہے. اگر ڈیل ہونی ہوگی تو وہ تمام تر سزائیں ہو جائے, سزائے موت ہو جائے, عمر قید ہو جائے, 100 سال کی سزا ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, اس کے بعد بھی ڈیل ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ماضی میں دیکھی ہوئی ہیں ایسی ڈیلز. اور اگر ڈیل نہیں ہونی تو پھر چاہے عدالتیں انہیں رہا کر دیں, عمران خان صاحب کو, مختلف کیسز میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں, اس میں ان کی جان چھوٹ جائے کچھ کیسز میں, لیکن ان سے ڈیل نہیں ہوگی. اور یہ کلیئر کٹ میسج ہے. ہاں, عدالتوں کا مسئلہ یہ کہ عدالتوں نے میرٹ پر دیکھنے چیزیں. عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جب انہیں ریلیف مل رہا ہے, جب ان کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں, کچھ کیسز یا کچھ کیسز میں ان کو ہم ریلیف کہہ لیں یا انصاف کہہ لیں, انصاف مل رہا ہے جس کو وہ انصاف جو انہیں پسند آ رہا ہے, کیونکہ انصاف تو انہیں اپنی مرضی کا پسند آتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں آزادی سے کام کر رہی ہیں. وہ اقدامات یا وہ فیصلے
جو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے خلاف ہیں، وہ فیصلے جو بظاہر حکومت کی مرضی کے، حکومت کی خواہشات کے خلاف ہیں، اگر وہ فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں اور اس پہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی خوش ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے، یہ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ عدلیہ آزادی سے اپنے فیصلے کر رہی ہے. لیکن میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، نو کمپرومائز. کم از کم ان پیغامات کے مطابق ایک بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے کوئی ریلیف. ہاں، جو باقی لوگ تھے اگر وہ آ کر پبلکلی معافی مانگے اور عوام کے سامنے یہ بتائیں کہ جو کام انہوں نے کیا تھا 9 مئی کو وہ غلط تھا، تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ادروائز انتھنکیبل، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا. آج کی تاریخ تک یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام تھا، لیکن خفیہ میٹنگ ایک اور ہو گئی جو عام طور پر خفیہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ. وزارت خزانہ کی ہوتی ہے، اس میں بڑے سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں. 2 روز یہ میٹنگ چلتی رہی ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شرکاء کو اور جو لوگ تھے ان کو منع کیا گیا کہ میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. اچھا، ایک عام سرکاری میٹنگ ہے، وزارت خزانہ کی میٹنگ ہے، FPR کے سینئر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اصل اس کی اہمیت کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں بلکہ اس کے بعد جا رہے تھے، اور سینئر لوگ ان کے ساتھ ہیں. سعودی عرب سے ریکوڈیک کے حوالے سے بڑی انویسٹمنٹ کے بات ہو رہی ہے. تو وہ ریکوڈیک کی انویسٹمنٹ ہو یا دیگر معاملات ہوں، ظاہر ہے اس میں ہماری نجکاری بھی ہو رہی ہے کچھ اداروں کی، تو بڑے اہم ایشوز تھے جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانے کے لیے کہ فوری طور پہ اس کو پولیٹیکل امپیکٹ آنے کے بجائے اس پہ ایک بحث شروع ہو جائے. ہاں، کنسنسس ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز میں تو ہے، جب حکومتی سائڈ سے ساری پارٹیاں اس میں آن بورڈ ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اگرچہ وہ لوگ کابینہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے حکومتی فیصلوں میں وہ آن بورڈ ہوں گے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میٹنگ کو خفیہ رکھا گیا ہے. 2 روز جو چلتی رہی ہے، ظاہر ہے اس میں اکانومی کے حوالے سے بڑے ٹاپ لیول پر فیصلے ہو رہے ہیں. اگلے بجٹ کی تیاری ہے، IMF سے ہم ایک بڑا پیکج لینے کے لیے پلان کر رہے ہیں، ادھر سے شرائط آ چکی ہوئی ہیں، اور ہم اپنے دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہمیں بڑی انویسٹمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے. تو ان سب چیزوں کو خفیہ رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے وہ خفیہ اپنی جگہ، ہماری تو دعا یہی ہوگی کہ ان کا دورہ کامیاب رہے. ایک تو ظاہر ہے وہ عبادت کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ ادا کریں گے، وہ تو انشاءاللہ کامیابی ان کے لیے ہے. لیکن ہمارے لیے، پاکستان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اگر کچھ پلان کر کے گئے ہیں تو اس پہ کوئی مثبت پیش رفت سامنے آ جائے. اور اکانومی کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن ہے وہ بھی ایک اہم ایشو ہے. اس پہ سروے جو ہے وہ دوبارہ اس پہ اثر نو کام کیا جا رہا ہے اس کے سروے پر. تو لیٹس ہوپ کہ وہ بھی کچھ بہتر ہو جائیں چیزیں. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے ایران، پاکستان، ہمسائے جو ہیں خاص طور پر، ظاہر ان کے ساتھ معاملات بہتر ہونے چاہیے. اگر تجارت ہو سکتی ہے تو اس چیزوں کو سب سے اہم ہے انہیں دیکھنا چاہیے. اور سی پیک اور دیگر معاملات جو ہیں انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ چیزیں بہتر ہوں گی، یہ حکومت ان ساری چیزوں میں، یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت ان میں کامیاب ہوگی، اسی میں میری اور آپ کی اور ہمارے ملک پاکستان کی بھلائی ہے. شکریہ.